أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ جو جیسا سات کا لفظ ہے، سات کا ہنسا جو ہے، یہ قرآن میں مطلب پہلے بھی آیا ہے. مطلب ایک آیت میری نظر سے گزری تھی جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 7 دنوں میں بنایا ہے. اور بائبل میں بھی یہی، ان کا بھی یہی ہے کہ 7 دنوں میں. تو یہ 7 جو جس طرح ہفتے کے بھی اب ہم نے 7 ہی دن ہیں، تو یہ 7 کوئی خاص اہمیت کا، کیونکہ ویسے تو مطلب اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے کہ جیسے ہی کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے. تو مطلب لیکن یہ 7 دنوں کا کوئی مصلحت اس میں، یا اس کی تفسیر پلیز. بعض عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس میں 7 کا عدد ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد 40 کا عدد ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. 5 کا عدد ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام میں. اور وہاں جو کہا گیا کہ 7 دن میں زمین و آسمان کو بنایا گیا ہے، اس میں 2 تعبیریں. ایک یہ کہ مراد سے 7 دن ہے، دوسرا اس سے مراد ہے ٹائم، محدود ٹائم، مشخص اور معین. 7 کا عدد جو ہے وہاں محدود ہونے کے لیے، نہ کہ عدد کی وضاحت کے لیے. جس طرح ہوتا ہے نا، ہم 100 کہتے ہیں میں نے تمہیں 100 دفعہ کہا ہے، وہاں مراد جو ہے عدد نہیں ہوتی، مراد کثرت ہوتی ہے. یا 1000 دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے، وہاں مراد جو ہے وہ عدد نہیں ہوتی، کثرت ہوتی ہے. یہ نوش کہتے ہیں 1000 تھک، وہاں مراد جو ہے عدد نہیں ہوتا بلکہ کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ تھک. یہاں پر وہ 7 کا عدد استعمال کیا کہ ایک معینہ ٹائم میں خدا نے بنایا. یہ وہ خداوندہ تعالیٰ ٹائم کی اہمیت بتانے کے لیے فرما رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز خداوندہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ورنہ وہ کون فیکون سے سب کچھ بنا سکتا ہے. ہمیں سکھا رہا ہے کیا ہے، وسیلہ سکھا رہا ہے ہمیں، طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے، پروسیس ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ جو کن فیکون کے ذریعے بنا سکتا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کام پروسیس سے چلیں گے، طریقہ کار سے چلیں گے، مینجمنٹ سے چلیں گے. ان کی ایک ابتدا ہوگی، ان کی انتہا ہوگی، ان کی ٹائم لمیٹیشن ان میں پائی جائے گی. ساری چیزیں خدا ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہا ہے. اور اس کی ایک اور تعبیر کی سر سید احمد خان نے کہا کہ خدا نے نہیں کہا کہ میں نے 7 دن میں بنایا. اصل میں عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ زمین و آسمان 7 دنوں میں بنے. اب خدا نے ان عربوں کو کہا کہ وہ زمین و آسمان جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ خدا نے انہیں 7 دن بنایا ہے، ان کی قسم ہے، ان کی طرف تمہیں ہم توجہ دلوا رہے ہیں. بس وہ خدا جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ 7 دنوں میں اس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس کی تم پوجا کرو، اس کی تم پرستش کرو. یہ بھی ایک تعبیر ہے. مختلف تعبیر علماء نے اس کی دی ہے. اور یہ قرآن کا حسن ہے کہ قرآن میں وہ لچک پائی جاتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی میں آ سکتے، کئی تعبیریں جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن قائم و دائم ہے. اس کا زمانہ گزرتا ہے لیکن پرانا نہیں ہوتا. اس لیے ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے امام علی کے کزن ارشاد فرماتے ہیں، القرآن یفسر الزمان، کہ لوگوں زمانہ، ٹائم، ایج جو ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے. ماشاءاللہ. یہی قبلہ جو جس طرح 7 آسمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان ہے، وہ بھی مطلب تعداد کا یہ ایک مطلب ایک اندازہ ہی ہے، یا واقعی 7 آسمان منزلیں ہیں آسمان کی؟ لگتا ہے جو اندازہ یہ کوئی اس طرح جو ہے وہ، یا ایسی کوئی چیز ہے، ایسا کوئی معاملہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے 7 کا لفظ استعمال کیا. کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو حس نہیں کیا، اس کو ٹچ نہیں کیا، تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے. تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے محسوس چیز کا سہارا لیا گیا. یہ وہ غیر محسوس تھی، معقول تھی. اب اس معقول کو سمجھانے کے لیے محسوس چیز کا سہارا لیا جائے. اس کی آسان سی مثال دوں آپ کی خدمت میں. ایران میں ہم جب ہوتے تھے تو امرود وہاں نہیں ہوتا تھا. تو اب ایرانی ہم سے پوچھتے تھے بتائیں آپ کے ملک میں کوئی انوکھا میوہ ہے، پھل ہے؟ ہم کہتے تھے امرود ہیں. وہ پوچھتے تھے کس طرح ہے. اب ان کو کس طرح بتائیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس ٹائم میں سوشل میڈیا نہیں، نیٹ نہیں ہے کہ ہم نیٹ میں نکال کے بتائیں. ہم کہتے تھے کہ یہ نشپاتی کی طرح ہے. ایسی صرف اب آپ سے پوچھتا ہوں، نشپاتی اور امرود میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسی لیکن کیونکہ انہوں نے صرف نشپاتی دیکھا ہوا ہے، ہم ان کو سمجھانے کے لیے اس لیے مثال دے رہے ہیں. بے شک. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. دیکھیں نا، ہمارا یہ بازو ہے نا، یہ حرکت کر رہا ہے،
بغیر سپرنگ کے، سپرنگ اس میں تو نہیں ہے نا. ہوں، اب ہم کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں لوگوں کے بازوؤں میں سپرنگ ہو ہوں، تو وہ تعجب کریں گے، ان کو تھوڑا ہمیں سمجھنے مشکل ہو جائے گی ہوں، کہ دیکھیں ہمارے بازو میں سپرنگ ہے تب یہ آگے پیچھے، ان کے بازو بغیر سپرنگ کے چل رہے ہیں. ہوں، یعنی یہ بعض اوقات اسے ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات معقول کو جو دکھائی نہیں دیتا، ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو سمجھانے کے لیے محسوس کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر فرشتے محسوس نہیں ہے، معقول ہے. جن معقول ہے، محسوس نہیں ہے. یہ ایک بڑی بحث ہے، لمبی ہو جائے گی، آپ جی کو جی زیادہ ماشاء کرنا اللہ. کریں اس میں. جی نہیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جزاک. جی اور کوئی سوال ہے جی؟ جی میرے خیال باجی نے کیا ہوا، لیکن غالباً انہوں نے شاید پہلے کا کھڑا ہوا ہوتا پہلے ہے. جی سوال اچھا اچھا. جی. اچھا قبلہ، ایک تو بہت اچھی بات ماشاء اللہ، آپ بہت اچھی ایگزامپل دیتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو ایک تو چیز تھی جس طرح قرآن کی آیات ہیں، اور جس طرح آپ نے بھی ابھی ذکر تھوڑا سا کیا تھا، مطلب اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں اگر ڈرا رہے ہیں تو اس سے فوراً اگلی آیت جو ہے متصل جو ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی رحم ہے. مطلب اتنا اچھا، اور وہ بڑا آسان ہے کہ وہ ایک آپ چیز اٹھا لیں ان کو. جسے 4 شادیوں کا میں آپ کی وجہ جی جی سے بات کرتا ہوں. اب میں گوروں کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا، جو سارے کہتے ہیں جی یہ کر لیں، میں کہا اس کا اگلا حصہ آپ پڑھیں، پڑھیں، اس کے ساتھ متصل ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ ایک اتنا لہذا اچھا، ہوش کریں. بالکل بالکل. تو وہ بار بات ہو گئی. لیکن ایک جو چیز آج کے درس میں تھی، اور وہ اللہ پہ توکل کرنا بہت اچھی بات ہے. دوسرا تھوڑا سا جو میں آپ اگر عام زندگی میں دیکھیں تو ایک پازیٹیو بندے کا ہونا جو ہے نا، وہ ایک بڑا اس میں رول. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی آیات آپ نے پڑھی ہیں اس میں سے بھی یہی سبق نکلتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور پازیٹیو رکھیں سوچ کو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ بچے بچیاں نوکری کی تلاش وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. جی جی کہتے ہیں پتہ نہیں اس اسٹارٹ ہو مارکیٹ کو جاتے ہماری ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. تو میں ان کو بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ یار پازیٹیو آپ رہیں گے تو آپ پھر پازیٹیو ہی کریں گے. ظاہر ہے اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ پازیٹیو خود بخود ہو جائیں گے. تو ہمارے کافی اس معاشرے میں یہ چیز ہے کہ بندہ تھوڑا سا نا دل ہار دیتا اور بہت جلدی کہتا نہیں یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا. تو وہ تھوڑا سا اس میں آپ کا جو درس ہے وہ بھی تھوڑا بتاتا ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیں. تو پازیٹیو بھی آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ گے؟ بڑی اچھی بات کی. پازیٹیو. دیکھیں نا حضرت یوسف کہاں سے چلے ہیں، جی بالکل. بھائیوں نے اٹھا لیا، کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. جی مایوس نہیں ہوئے، ابھی بھی جو ہے وہ اسی طرح ایکٹیو ہیں، لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں. اور پھر بھی وہ جو ہے اس مشکلات سے گزرنے کے بعد جب صبر کیا تو خداوند تعالیٰ نے کہاں تک پہنچا دی. تو انسان کو کسی وقت بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، تیمور لنگ تھا ایک بادشاہ، وہ ہمیشہ جیتتا تھا جنگ میں. ایک جنگ میں وہ ہار گیا تو اسے بڑا افسوس ہوا، ڈسہارٹ ہو گیا، ایک خرابے میں کھنڈر مکان میں جا کر بیٹھ گیا. چیونٹی کو اس نے دیکھا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا اس کا نا. چیونٹی کو دیکھا کہ چیونٹی بار بار دیوار پر چڑھ رہی ہے، گر رہی ہے، لیکن چیونٹی اپنے اسٹرگل نہیں چھوڑ رہی. تو آخر میں اس نے دیکھا کہ 7-8 بار گرنے کے باوجود پھر وہ اس نے کوشش کی ہے تو وہ دیوار کراس کر گئی. کوشش اسٹرگل انسان. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں نا کتنا پیارا جملہ ہے پیغمبر پاک کا، اطلب العلم من المہد الی اللحد. ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ختم کر دیے جی، کہ علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی گود سے قبر تک. وہ ابن سینا تھے، وہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ آخری لمحات تھے ان کے، نزع کی حالت میں تھے. تو ان کے استاد آئے ان کے پاس، تو انہوں نے فوراً اپنے استاد سے ایک سوال پوچھا وہاں. تو کسی نے کہا ابن سینا آپ کون سا سوال پوچھنے کا وقت ہے، اب اگلے سوالوں کی تیاری کرو. جی کہ وہاں کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ان پڑھ نہ جاؤں، حاصل کر کے جاؤں. یعنی انسان کو ہمیشہ تگدو میں، کوشش میں، اسٹرگل میں رہنا چاہیے، اور کبھی بھی جو مایوس نہیں ہونا چاہیے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے نا وہ مایوس ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جی اور کوئی سوال؟ جی یہی مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک اللہ کام کرنے کی عطا فرما.
बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, या हाज़रीन तशरीफ फरमाए, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, भाई हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, या अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इसका सिला अता फरमा। या अल्लाह इन्हें कुरान से मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उसको समझने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे भाई डॉक्टर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, खुदाया जिन मकासद के लिए जा रहे हैं इसमें इन्हें कामयाबी अता फरमा। बच्चे को, इनकी बहू को तूल उम्र अता फरमा। अल्लाह इनमें मोहब्बत कायम दायम फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा। खुदाया दूसरे बच्चे हमारे जो है वो शादी करना चाहते हैं, खुदाया उनकी शादी में जो रुकावटें हैं उनको बरतरफ फरमा। या अल्लाह इरादों को पुख्तगी अता फरमा, उनको अच्छा हमसर और शरीक हयात अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम, रहम करने वाला, करम करने वाला, जो मरीज हैं शफाए कामला वाइला अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा, रोजगार अफराद को बेइज्जत रोजगार अता फरमा, मकरूजों का खर्च खैब के खजाने से अता फरमा। खुदाया करम करने वाला है, रहम करने वाला है, हमसे अगर इसमें कोताही हो दर्स में से माफ़ फरमा, जो खताएं उनको माफ़ फरमा। खुदाया करीम है, रहीम है, हमारे दिलों का हाल जानता है। बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो हमारे दिलों में हैं, हम ज़बान पर नहीं ला सकते। खुदाया दिलों का हाल जानता है, हमारी उन दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो चीज़ हमारी सलाह में, हमारे नफ़े में है, उसको तो हमारे लिए बजा ला, हमारी दुआओं को ज़ख़ीरा आखिरत करार दे। करम करने वाला, रहम करने वाला है। हमारा ये दर्स है, इसको कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमा, इसमें मजीद हमें लगन अता फरमा। खुदाया तो गफूर रहीम, रहम करने वाला है, करम करने, जो मोमिन यहाँ वक्त दे रहे हैं, खुदाया इनका इन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आखिर में अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास व सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह किबला जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।